مریدوں کو گھیر کے بیٹھا جائے. آج ضرورت ہے کہ سارے پیر سر جوڑ کے بیٹھے کہ امت کو کیسے بچایا. واہ 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 کیا بات ہے, کیا کہنا. اس وقت امت فتنے میں پڑی ہے, اور ایسا فتنہ آیا ہے کہ اس وقت الامان والحفیظ. کوئی تو یہ کہہ رہا تھا یہ بلا وجہ کی افواہیں ہیں کہ مسلم لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں تحقیق کر, رجسٹرار آفس کی تحقیق کی گئی تو اب تک 10 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. کتنی یاد ہے نا اللہ, کتنی 10 لاکھ. اور ایک صاحب نے تو یہ کہا, مجھے بڑے معتبر آدمی نے بتایا, اس نے کہا اس سے کسی نے یہ کہا ارے کیا ہوا جا رہی ہیں تو کیا ہوا ہمارے بھی تو لے کے آ رہے ہیں. اس سے بڑی بزدلی بھی کوئی ہوگی. ڈوب کے مر جانا چاہیے ہمیں. 10 لاکھ بیٹیاں کھو بیٹھے ہم. وجہ کیا ہے غور کیا؟ کسے تانے دو گے؟ لوگ کہتے مولوی کچھ نہیں کر رہے. معاملہ صرف مولوی کا نہیں ہے. اب یہاں پر فردن نہیں سوچا جائے گا, حضور کی امت ہو کر کے سوچا جائے گا. مصطفیٰ کے دامن میں آ کے ایک جگہ بیٹھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے. بیٹیوں کو کیسے بچایا جائے. مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ کتنی آسانی سے ارے فلاں کی بیٹی گئی, ارے گئی تو گئی, میری توڑی گئی ہے, اس کان سے سنی اس پہ نکال دیتے ہو. کوئی درد نہیں ہوتا ہے. ذرا تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھو, ایک بیٹی اگر خیروں کے چنگل میں آ جائے تو پورا اسلام حرکت میں آ جایا کرتا تھا. تم ایک بیٹی رکھی, 10 لاکھ بیٹیاں جا چکی ہیں. ابھی تک جوں تک ہمارے کان پہ نہیں بھیگ رہی ہے. ہماری جو روش تھی وہی چل رہی ہے. اگر شادیوں میں ڈی جے بج رہا تھا تو ابھی کم نہیں ہوا ہے. شادیوں میں تماشے ہو رہے تھے تو ابھی کم نہیں ہوئے گئے. عیاشیوں میں پیسے لٹائے جا رہے تھے تو ابھی کوئی کمی نہیں آئی ہے. ہماری وہی بھیڑ والی چال ہے, کوئی کبھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہا ہے. ذرا تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھو, ایک عرب کی شہزادی اسی بھارت کے سمندر کے جب کنارے آئی تھی, قیروں نے اس کو دبوچ لیا تھا, قید خانے میں ڈالا تھا. اللہ اکبر, اس وقت حجاج بن یوسف کا دور تھا. اس وقت اس بیٹی نے قید خانے کے اندر سے ایک خط لکھا تھا, اور وہ خط روشنائی سے نہیں لکھا گیا تھا, بیٹی نے اپنے خون سے لکھا تھا. حجاج بن یوسف کے نام لکھا تھا, اور لکھنے کے بعد کہا تھا بادشاہ کے وقت ہے, تو نہیں جانتا ہے اسلام کی ایک شہزادی خیروں کے چنگل میں پھنس گئی ہے. اگر میری بابرو چلی گئی تو قیامت کا دن تک گریبان پکڑوں گی, رب کی عدالت میں لے کے آؤں گی, اور کہوں گی مالک جس کے ہاتھ میں امت کی لگام تھی یہ آرام سے بیٹھا رہا, اور خیروں کے ہاتھ میں میری عزت تھی وہ لوٹتے رہے, اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک بدلہ نہیں لے لوں گی. اللہ اکبر, میں پوچھنا چاہتا ہوں آج 10 لاکھ بیٹیاں چلی گئی, کس پہ فرق پڑا ہے؟ کہاں جا کے ڈوب کے مر گئی خیرت ہماری؟ مجھے بتا تو صحیح. کل بھی سلامیوں پہ استقبال ہو رہا تھا, آج بھی دولہا کا استقبال ہو رہا ہے. کل بھی بغیرتی تھی شادیوں میں, آج بھی بغیرتی شادیوں کے اندر ہے. ہم کتنے بدلے گئے بتا تو صحیح. کہتے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, بتا تو صحیح کی جگہ پکڑا ہے تو نے. آج بغیرتی کا عالم دیکھو, جب بارات آیا کرتی ہے دروازے پہ دولہا آتا ہے, ہماری قوم کی بیٹیاں استقبال کے لیے جوسوں کا گلاس لے کے آتی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے کہ دولہا کا استقبال ہو رہا ہے, اور بغیر تو بتاؤ تو صحیح اگر آنے والا مرد تھا استقبال کرنے والا مرد ہونا چاہیے تھا. یہ بغیرتی کہاں سے چلی آ گئی ہے؟ مرد دولہا بن کے آتا ہے, بیٹیاں جوس پیش کیا کرتی ہیں. اور یار اتنی بغیرتی آ گئی ہے, کل جب کسی کی بیٹی بھاگ جاتی ہے تو راتوں رات مولوی کے بعد جا کے کہتا ہے کوئی تعویذ دے دیا جائے جس سے بیٹی پلٹ کے آ جائے. شام سے بیٹی کا پتہ نہیں چل رہا ہے, اور تجھے کیا لگتا ہے تیرے 18 سال کی غلطی پہ یہ 5 منٹ کا تعویذ میں پردہ ڈال دے گا؟ نہیں, خدا کی قسم تم نہیں جانتے ہو, اگر بیٹیوں کو بچانا ہے تو پہلے کنیز فاطمہ بنانا پڑے گا, مصطفیٰ کا دین سکھانا پڑے گا. یاد رکھو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان حضور امین شریعت. واہ 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 واہ, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کڑوی لگ رہی ہیں نا باتیں؟ میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا کہ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. میں لطیفے سنانے نہیں آیا, درد دل لے کے آیا ہوں. جاگنا ہوگا, اللہ اللہ, اٹھنا ہوگا ہمیں. جاگو. ایک بیٹی آئی تھی, خط لکھ دیا اس نے, حجاج بن یوسف نے خط لیا. اس وقت اسلام کی فوجیں دوسرے محاذ پہ لڑ رہی تھی. وہ خط لے کے کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. سنیں, وہ جب اس نے چکر لگانے شروع کیے, اس کا ایک بھتیجا تھا 18 سال کا, جس کو تاریخ میں محمد بن قاسم کہا جاتا. واہ واہ, یاد ہے نا اپنی تاریخ؟ ہمیں یہ معلوم ہے اس سال میں کتنی فلمیں سپر ہٹ ہوئی ہیں.
ہمیں یہ پتا کہ اس سال کس فلم نے کتنی کمائی کی ہے. ہمیں یہ تو سوچنے کا وقت ہے کہ اس سال سب سے زیادہ رن کس کھلاڑی نے مارے ہیں. لیکن ہمیں اپنی تاریخ سوچنے کا وقت نہیں ہے. اپنی تاریخ کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے. ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنے اور سننے کا وقت نہیں ہے. جاگنا ہوگا ہمیں. یاد رکھیے گا, تم نہیں جانتے ہو, تم کیا سمجھتے ہو کہ طاقتوں سے کامیابی ملتی ہے؟ نہیں, خدا کی رحمتوں سے کامیابی ملا کرتی ہے. بے شک سبحان اللہ. کس چیز سے؟ خدا کی رحمت سے کامیابیاں ملا کرتی ہیں. تو محمد بن قاسم نے کیا کہا تھا, بہت غور سے سنو. چچا پریشان لگ رہے ہو, بات کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹی بس ایک خط ہے جس نے پریشان کر کے رکھ دیا. کہا کون سا خط؟ کہا کہ اندلس کے ساحل پر وہ راجہ طاہر کے کچھ فوجیوں نے ہماری ایک بیٹی کو قید کر رکھا ہے. اس نے قید خانے سے نا یہ خط بھیجا ہے. اس نے خط لیا نا تو وہ جوان کیسا جوان تھا, خط پڑھتے پڑھتے رونے لگ گیا. رونے لگ گیا. کہا چچا کیا سوچا ہے؟ کہا کیا سوچوں, میرے پاس فوج نہیں ہے. محمد بن قاسم نے کہا تھا کہیں دیر نہ ہو جائے. کہا تو کیا کرے گا؟ کہا چچا اگر اجازت دے تو میں اس بہن کو بچانا چاہتا ہوں. واہ واہ واہ, سمجھ رہے میری بات؟ اگر اجازت دے تو میں اس بہن کو بچانا چاہتا ہوں. حجاج بن یوسف نے کہا تھا تو کیسے بچائے گا اکیلا؟ کہا بس اجازت دینا, وہ میرا کام ہے, مجھے کیا کرنا ہے. چچا نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے. خط لے کر محمد بن قاسم جمعہ کا دن تھا مسجد میں آئے اور اعلان کیا نماز کے بعد کوئی جائے گا نہیں. تھوڑی سی میری بات سن لی جائے. جمعے کے دن مسجد کے ممبر سے اعلان ہوتا ہے ٹھہر جائیے گا, نماز کے بعد کوئی جائے گا نہیں. آج اعلان کرا لو مسجد سے, صوفی صاحب قبلہ اعلان کرتے ہیں ٹھہر جائیے گا, ذرا بات ہونی ہے. بندے جوتی اٹھا کے چپکے نکلا کرتے ہیں کہیں مجھے کوئی کام نہ بتا دیا جائے. ہاں کیا کرنا جی, جتنا امیر ہے اتنا منہ چھپا کے جا رہا, کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے میں کدھر سے نکل گیا. کیوں بھائی؟ کہیں سیمنٹ کی بوری نہ مانگ لی جائے, کہیں 4 بچوں کا خرچ نہ مانگ لیا جائے, کہیں مدرسے کے لیے راشن نہ مانگ لیا جائے. ہم اتنے بزدل ہو گئے. محمد بن قاسم نے کہا تھا ٹھہر جانا, مجھے کچھ بات کرنی ہے. نماز کے بعد جانتے ہو کتنے لوگ رکے کتنے چلے گئے. مورخین نے لکھا ہے جب نماز ختم ہوئی ہے اور تو مسجد کا عالم یہ تھا جتنے لوگ بیٹھے تھے اتنے سے ایک بھی بندہ کم نہیں ہوا تھا. یار جوان تو جوان, بوڑھے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے, بوڑھے تو بوڑھے, بچے بھی انتظار کر رہے تھے. وہ کون سا پیغام ہے جو محمد بن قاسم دینا چاہتا ہے؟ وہ کون سی بات ہے جو اس جوان کو کرنی ہے؟ سب انتظار کر رہے تھے. تھوڑی دیر گزری کہ محمد بن قاسم ممبر پہ آئے. آنے کے بعد خط پڑھ کے سنایا. اللہ اکبر, جیسی خط پڑھا ہے کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو برس نہ رہی تھی, کوئی آنسو آنکھ ایسی نہ تھی جو آنسو سے تر نہ تھی. اللہ اکبر. محمد بن قاسم نے پوری مسجد کی طرف دیکھا, ہر آنکھ پر برس رہی تھی, ہر چہرہ آنسو سے تر ہو چکا تھا. اس کے بعد محمد بن قاسم نے کہا تھا بتاؤ کیا رائے ہے, میں بیٹی کو بچانے کے لیے سمندر پار جا رہا ہوں, تم میرا ساتھ دو گے کہ نہیں؟ جب اتنا کہا تھا پوری مسجد میں چیخ و پکار تھی اور ایک بندہ کہہ رہا تھا محمد بن قاسم یہ نہ پوچھ ہم جائیں گے کہ نہیں, بس اتنا بتا دے گھر جانے کا وقت ہے کہ نہیں, اگر اجازت ہو تو ہم گھر جائیں. کہا کیا کرو گے؟ کہا اگر تو اجازت دے گا تو تلواریں لے کے آئیں گے, اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے ہم خالی ہاتھ تیرے ساتھ جائیں گے, سمندروں کو پار کریں گے, بیٹی کو بچا کر کے لائیں گے. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے یہی 16 سال کا جوان 18 سال کی عمر رکھنے والا جب بھارت کی سرزمین پر آیا اور دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بچائی, اسلام کی شہزادی کو جب نکاح کرا کے لے کے جانے لگا, کسی نے کلائی پکڑ کے کہا تھا محمد بن قاسم ذرا بتا تو صحیح یہ رہنے والی کہاں کی ہے, تو رکھنے والا کہاں کا ہے, اس سے تیرا رشتہ کیا ہے, یہ تو بتا کے چلا جا. اپنی جان کو تو خطرے میں ڈال کے آیا, اتنی بڑی دشمن کی فوج کے سامنے آیا, اگر مارا جاتا تو کیا ہوتا؟ تو محمد بن قاسم نے کہا تھا یار میں غیرت دار ہوں, اگر مر جاتا تو تاریخ میں لکھا جاتا ایک بھائی بہن کی آبرو بچاتے بچاتے شہید ہو گیا تھا, کم سے کم غیرت والا لکھا جاتا, بے غیرت تو نہیں لکھا جاتا. کب بتا تو صحیح اس سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ تو محمد بن قاسم نے کہا تھا رشتے کی بات کرتے ہو تو سنو, کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو خاندان سے پہچانے جاتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جو باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, لیکن اس کا میرا رشتہ نہ خاندان سے پہچانا گیا نہ باپ سے پہچانا گیا, اگر پہچانا گیا ہے تو رسول پاک سے پہچانا گیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ
واہ 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 بھائی اگر تمہیں لگتا ہے نا یہ آگ اس کے گھر کی ہے تو پھر انتظار کرو، ایک دن یہ آگ تمہارے گھر تک بھی آنے والی ہے، اللہ اللہ تمہارے گھر تک بھی آنے والی ہے۔ ہمیں یہ جو رسومات ہیں نا فضول کی، جی جو رسومات کیا ہیں بات ہے فضول کی، ان سے بچیں۔ ہے کوئی بندہ جو اس مجمع میں بتائے نکاح میں کتنے فرض ہیں؟ حالات جانتے ہو کتنے فرض ہیں نکاح میں؟ علماء کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، اللہ پورے مجمع میں کوئی بتا دے نکاح میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنت ہے، کتنے واجب ہیں۔ یہ حالات ہماری قوم کے